إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، منہج سلف کے تعلق سے چھٹی چیز یہ ہے کہ توحید کے تعلق سے بعض لوگوں کا لاپرواہی برتنا یہ سلف کا منہج نہیں. لیس من منہج السلف اہمال الکلام فی توحید اللہ تعالی وتقریر ذلك فی النفوس فإنه الأساس الذي يقوم عليه بناء الإسلام في كل أحد. یعنی اللہ کی توحید پر گفتگو سے اور لوگوں کے دلوں میں اس توحید کو ثابت کرنے اور جمانے سے لاپرواہی سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہر شخص کی زندگی میں اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے. آج کی اس گفتگو میں اسی عنوان کے تحت ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں، دین میں، زندگی میں، سلف کے منہج میں توحید کی کتنی اہمیت ہے، ایمان کی کتنی اہمیت ہے. یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ ایک انسان توحید کے سلسلے میں لاپرواہی برتے ہیں. اور توحید کے بارے میں لاپرواہی کیسے برتی جا سکتی ہے جبکہ دین کی اصل بنیاد ہی توحید ہے. سارے نبیوں کی دعوت کا مرکز، سارے نبیوں کی مسلسل کوشش توحید کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کرنا اور زندگیوں کے اندر توحید کا اہتمام لانا تھی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر امت میں نبی اور رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو، یعنی طاغوت کی عبادت سے بچتے رہو. تو سارے نبی اللہ کی عبادت کی دعوت اور طاغوت سے اجتناب، طاغوت سے دور رہنے کی دعوت لے کر آئے. اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ دعوت ہے جو کسی نبی نے چھوڑی نہیں، ہر رسول کی دعوت یہ رہی. یہ ابتدائی دعوت تھی، یہ مرکزی دعوت تھی. اس اعتبار سے سلف نے بھی اسی چیز کا اہتمام کیا جس کا سارے نبیوں نے اہتمام کیا. اس لیے کہ انبیاء بھی ہمارے اسلاف میں سے ہیں، سارے نبی ہمارے سلف، اور اس امت کے سلف صحابہ، تابعین، تبع تابعین، انہوں نے بھی اپنی دعوت میں، اپنی تربیت میں مرکزی عنوان توحید کو رکھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، توحید کے سلسلے میں یہاں پر کیا کہا گیا؟ لیس من منہج السلف اہمال الکلام فی توحید اللہ. سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ توحید کے بارے میں بات کرنے کو کمتر سمجھا جائے، اس سلسلے میں لاپرواہی اور کوتاہی کی جائے کہ آدمی توحید پر بات کرے ہی نہیں. اور آج بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ توحید پر گفتگو اگر آپ کریں تو ان کی زبانوں سے بات نکلے گی کہ بھائی توحید توحید کب تک آپ بولو گے، امت کے دوسرے بھی مسائل ہیں. کوئی ایجوکیشن کے سلسلے میں پریشان ہے کہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی مسلمانوں کی معاشی حالت کے بارے میں بولنا چاہتا ہے کہ مسلمان فائنینشلی بزنس میں آگے ہونا چاہیے، ترقی کرنا چاہیے،
دوسری قوموں سے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اس پر بات ہو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم سے مسلمانوں کو کیسے نجات ملے۔ کوئی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں بیداری آئے کہ بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، وہ نکاح ہونے چاہیے۔ بچوں کا ایجوکیشن، بچیوں کا نکاح، بیمار اور مسلمانوں کے دوسرے اور کئی مسائل ہیں۔ ہر آدمی جو سماج کی اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی عنوان لے لیتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے بالعکس نبیوں کو دیکھیں گے، رسولوں کو اگر آپ دیکھیں گے، تو آپ کو ملے گا کہ ان کی دعوت میں سب سے بنیادی بات جس کا خاص اہتمام انہوں نے کیا وہ توحید ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اس حدیث میں اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد قرار دی ہے کہ 5 چیزیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اور ان 5 چیزوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلا رکن، سب سے پہلی بنیاد 2 چیزیں بتلائی گئی۔ ایک اللہ کی توحید کی گواہی، اور 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ یہ 2 گواہیاں یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، یہ بنیادی رکن ہے، اس کے بغیر اسلام کا تصور نہیں۔ لہٰذا زندگی میں اسلام کی بنیاد، جیسے کہ آپ نے یہاں پڑھا کہ توحید کون سی چیز ہے، اس لیے کہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہر شخص کی زندگی میں اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ توحید کے بغیر، اس بنیادی رکن کے بغیر اسلام کی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی ہے، اسلام کی عمارت قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ توحید کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بتلایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان 5 چیزوں میں پہلا رکن شہادتین، 2 گواہیاں، اس کو شہادتین کہتے ہیں، پہلا رکن۔ ان دونوں میں بھی توحید اور رسالت، ان میں بھی پہلا رکن کیا ہے؟ شہادتی اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ تو وجہ ہوگی، کچھ تو اہمیت ہوگی جو سب سے پہلے اس کو رکھا گیا ہے۔ اسلام کی اہم ترین، اسلام کے بہت سارے احکام ہیں، اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں، اسلام انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، عبادات ہوں، عقائد ہوں، معاملات ہوں، اخلاقیات ہوں، بزنس، نکاح سے لے کے بیماری، شفا، سارے امور انسان کی زندگی کے اسلام کے دائرے میں آتے ہیں۔ ان میں سے 5 چیزیں بنیادی ہیں، بہت اہم ہیں۔ ان 5 چیزوں میں پہلا کیا ہے؟ ان 5 چیزوں میں سب سے پہلے ذکر کیا جا رہا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ دین میں اہم ترین چیز، شروعات اور بدایت جس چیز سے کی جائے وہ کیا ہے؟ توحید، اللہ کی توحید۔ لہٰذا جب یہ دین میں سب سے اہم ہے تو اس کا اہتمام بھی اتنا زیادہ ہونا چاہیے، اور اس کو لوگوں کے ذہنوں میں، ان کے قلوب میں زندہ رکھنے کے لیے اس پر گفتگو بھی اتنی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو لوگوں کی بات چیت آپ دن بھر کی دیکھیں، صبح سے لے کے شام تک آدمی جتنی بات کرتا ہے، گھر میں ہو یا لوگوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اس میں توحید پر گفتگو کتنی ہے؟ سماج میں جو بگاڑ ہے، عالمی سطح پر جو بگاڑ ہے،
جو مسائل انسانیت کے ہیں ان میں اس مسئلے کو کتنا اہم سمجھا جاتا ہے، توحید کے مسئلے کو۔ توحید میں بگاڑ، اس کے بارے میں آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کو احساس ہے کہ برائی ہے، لیکن ایک آدمی شرک کرتا ہے، اس کا احساس کتنا ہے، اس کی گندگی سے کراہت کتنی ہے، اس سے بچانے کا فکر کتنا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی شراب پیے، زنا کرے، چوری کرے، مار پیٹ کرے، غنڈہ گردی کرے، سماج ایسے آدمی کو برا مانتا ہے، لیکن ایک آدمی شرک کرتا ہے تو سماج میں اس کا اتنا زیادہ احساس نہیں ہے۔ یہ سماج میں عیب ہے۔ سلف کی زندگی میں ایمان اور توحید سب سے زیادہ اہم چیز تھی، لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ توحید کو سب سے زیادہ اہمیت دے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں سب سے بنیادی چیز توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل الى نحو اہل الیمن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، قال له، آپ نے ان سے کہا، انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے، یہود و نصارہ۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ، لہٰذا تم سب سے پہلی چیز، اول ما تدعوہم الی، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ کیا ہے؟ الی ان یوحدوا اللہ تعالی، کہ وہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں۔ اہل کتاب ہیں، اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ، اے اہل کتاب آؤ اس مشترکہ کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ تو وہ چیز تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود، اس کے باوجود کہ اہل کتاب کے ہاں پہلا کمانڈمنٹ یہی ہے، پہلی چیز یہی ہے جس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، پھر بھی ان کو بلاؤ، یعنی ماننے والوں کو بھی توحید کی دعوت دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا وہ تو ایک اللہ کو مانتے ہیں وہ چھوڑ دو، آگے نماز کی دعوت ان کو دو، نہیں، سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ ایک اللہ کی توحید کا اہتمام ہے۔ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ اس کو سمجھ لیں، اس کو اچھی طرح سے پہچان لیں، توحید کو، اس حکم کو صحیح طور سے وہ سمجھ لیں، اس کی معرفت ان کو ہو جائے، فَأَخْبِرْهُمْ، انہیں بتاؤ، أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم، انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا ہے، کیا فرض کیا ہے؟ 5 نمازوں کو، ان کے دن میں اور رات میں، دن رات میں 5 نمازیں ان پر فرض ہیں، یہ ان کو بتانا۔ کب؟ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، جب وہ توحید کو سمجھ لیں تب جا کر ان کو نماز کے بارے میں بتلانا، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا صَلُّوا، جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ، تو انہیں یہ بتاؤ کہ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ، ان کے غنی سے وہ لی جائے گی، ان کے مالدار سے وہ لی جائے گی، فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ، اور ان کے فقیر پر، محتاج پر، غریب پر لوٹائی جائے گی۔ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ،
جب وہ اس کو بھی مان لیں، اس کا بھی اقرار کر لیں، اس کو بھی تسلیم کر لیں، فخذ منہم، تو ان سے وہ زکوٰۃ لو، وتوقع کرائم اموال الناس، اور لوگوں کے بہترین مال زکوٰۃ میں لینے سے بچنا۔ مال کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، بہترین مال، گھٹیا مال اور درمیانی مال۔ تو نہ ان کا بہترین مال لینا اور نہ ان کا گھٹیا مال زکوٰۃ میں لینا۔ زکوٰۃ میں کون سا مال لینا؟ درمیانی قسم کا مال لینا ہے۔ وتوقع کرائم اموال الناس، اور مسلم کے الفاظ ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، کہ پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو بلاؤ گے وہ اللہ عز و جل کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ یعنی توحید سے مراد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے بخاری نے اس کو روایت کیا ہے کتاب التوحید میں، اور مسلم نے کتاب الایمان میں۔ اس حدیث میں کئی اہم ترین اصول دین کے اور دعوت کے ملتے ہیں۔ نمبر 1، آپ دیکھیں گے کہ 3 حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ۔ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ اتنے سارے بڑے دین میں سے 3 باتیں کیوں، لیکن آپ دیکھیں گے اگر کیٹیگرائز اس کو کریں گے، توحید عقیدے کا معاملہ ہے، نماز عقیدہ آدمی کا دل، صحیح عقیدہ اس کا ہونا چاہیے، توحید اس کی صحیح ہونا چاہیے۔ نمبر 2 نماز جو بدنی عبادت ہے اور اللہ کا حق ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ جو مالی عبادت ہے، جو بندوں کو دی جائے گی، بندوں کے حقوق العباد میں سے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ 3 چیزیں، عقیدہ، بدنی عمل اور مالی عمل، اس اعتبار سے آپ کو دکھائی دے گا کہ دین میں، اور آپ قرآن کریم آپ اگر دیکھتے ہیں، آپ سورۃ البقرہ پڑھتے ہیں، یہ ترتیب آپ وہاں بھی ملے گی۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، توحید کا اہتمام کرتے ہیں۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، اللہ کی توحید کا اہتمام، ایمان بالغیب۔ 2 نماز کا اہتمام۔ نمبر 3 جو اللہ نے ان کو مال دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ یہ 3 پہلو ہیں انسان کی شخصیت کے، عقیدے کی صحت، اللہ کا حق بندگی نماز بدنی عبادت، 3 بندوں کا حق اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرنا ہے۔ یہ تینوں پہلو اگر زندگی کے صحیح ہوں، آدمی کی شخصیت کامل ہوتی ہے۔ صحیح عقیدہ، اللہ کا حق، بندوں کا حق، یہ 3 چیزیں، صحیح عقیدہ اگر نہیں رہے گا تو نہ وہ نماز قبول ہوگی نہ زکوٰۃ قبول ہوگی۔ لہٰذا پہلا کام عقیدہ صحیح، اسی لیے دیکھیے سب سے پہلے ایمان آئے، پھر نماز آئی، پھر زکوٰۃ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پہلے، زکوٰۃ بعد میں، اللہ کا حق بندوں سے پہلے ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز زکوٰۃ سے پہلے ہے۔ آپ ساری دنیا کو خوش کر لیں، سارا سوشل سروس آپ کر لیں اور نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نماز بھی پڑھیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک بھی کریں، عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو آدمی کا نہ نماز قبول ہے، نہ اس کی خدمت خلق قبول ہے۔ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ لہٰذا سلف کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ عقیدے کو اپنی زندگی میں وہ سب سے اہم ترین چیز مانتے تھے۔ گویا کہ عقیدہ انسان کی زندگی میں ایسا ہے جیسے انسان کے بدن میں سر۔ ایک آدمی اس کو ہاتھ نہیں ہے نا ایسے لوگ دنیا میں۔ ایک آدمی اس کو پاؤں نہیں ہے، ایک نہیں 2 پاؤں نہیں ہے۔ ایسا کوئی آدمی آپ کو ملے گا جس کا سر ہی نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو آنکھ نہیں ملے گا، کان نہیں ملے گا، لیکن ایسا آدمی آپ کے پڑوس میں رہتا ہے جس کو سر ہی نہیں۔ عقیدے کی مثال انسان کے لیے ایسی ہے دین میں جیسے انسان کے بدن میں سر ہوتا ہے۔ بغیر سر کے انسان کا وجود نہیں ہے، اس کی حیات نہیں ہے۔ اسی طرح سے بغیر
توحید کے بغیر عقیدے کی صحت کے انسان کی دینداری کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لہذا سلف عقیدے کو اور عقیدے میں خاص طور سے توحید کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس بارے میں گفتگو کرنا، سلف اس بارے میں لاپرواہی نہیں برتتے۔ سلف میں ایسا کبھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی آدمی عقیدے پر بات کر رہا، کب تک عقیدے پہ بات کرے گا، ذرا نماز پہ بات کر، خدمت خلق پہ بات کر، زندگی کے مسائل پہ بات کر، نہیں، عقیدہ نمبر 1 پر رہے گا، ہمیشہ عقیدہ نمبر 1 پر رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں بھی آپ لوگوں کو شرک سے ڈراتے رہے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آخری دنوں میں آپ امت کو قبر پرستی سے ڈراتے رہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کے بارے میں گفتگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر بھی کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی آپ کی گفتگو میں عقیدے کا ٹاپک ہے۔ تو یہ عقیدے کی اہمیت ہے، یہ توحید کی اہمیت ہے۔ یہ شرک کے بارے میں بولنا کیوں ضروری ہے، اس بارے میں سمجھ میں آتا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَابِرَةٌ، اور ہم نوجوان ابھی بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھے۔ فتیان نوجوانی کی عمر کو کہتے ہیں، فتح پختہ عمر والے کو کہتے ہیں، اسی پر سے فتویٰ پختہ بات۔ فتویٰ کے معنی کیا ہے؟ ایک ایسی بات جو پکی ہو، جو تحقیق کر کے عالم مفتی پیش کرتا ہو۔ تو وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَابِرَةٌ، ہم بالغ تھے یا بلوغت کے قریب تھے، مطلب ابھی مطلب ہماری عمریں ایک دم جوان ہونے کے قریب ہم لوگ تھے۔ حَزَابِرَةٌ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کچھ دروس پہلے میں نے ایک بات کہی تھی کہ عقیدہ سیکھنا تفسیر پر بھی مقدم ہے۔ بعض اوقات یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَّتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ہم نے ایمان سیکھا اس سے پہلے کہ ہم قرآن سیکھیں۔ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا، پھر جب ہم نے قرآن سیکھا تو ہم ایمان میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ ایمان اور توحید کو سب سے پہلے سیکھتے تھے، اور بلا شبہ ایمان کی باتیں بلا دلیل تو وہ نہیں سیکھتے تھے، قرآن کی دلیلیں اس میں ہوا کرتی تھی۔ یہ مطلب نہیں کہ ایک دم قرآن کو ٹچ بھی نہیں کریں گے، قرآن کی کوئی بات نہیں سیکھیں گے، بغیر قرآن سنے ہم عقیدہ سیکھیں گے، ایسا تو نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بھی سکھاتے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے کسی عنوان کے تحت اس کی دلیل قرآن سے دیکھنا، ایک ہوتا ہے کہ تفصیل سے تفسیر پڑھتے چلے جانا، اور اس کے باریکیاں، اس کے احکام اور اس کے اندر سے جتنے استنباط کیے جاتے ہیں وہ سب سیکھنا۔ صحابہ ایسا نہیں، پہلے عقیدہ سیکھتے تھے، پہلے وہ باتیں دین کی جو عقیدے سے، توحید سے، ایمان کی جڑی ہوئی ہیں، ایسی باتیں جو ایمان سے متعلق ہیں، خاص طور سے جیسے آخری جو جز ہے قرآن کا، مکی صورتیں جن میں ایمان کی باتیں، آخرت کی باتیں ہیں، اللہ کی توحید کی باتیں ہیں، اس کو پہلے سیکھتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں وہ احکام قرآن کے، نکاح کے احکام ہیں، طلاق کے احکام ہیں، نماز کے احکام ہیں، جنگ کے احکام ہیں، اور بہت ساری باریکیاں ہیں قرآن کی، وہ آیتیں جن میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں جو تفصیلی احکام ہیں، میراث کے احکام ہیں۔ کہتے ہیں ہم پہلے ایمان ہم نے سیکھا، پہلے اپنے یقین کو پختہ بنایا، پہلے اپنے توکل کو اللہ پہ پکا کیا، پہلے آخرت کا فکر، آخرت کا خوف دل میں پیدا کیا۔ یہ ساری چیز جب زندگی میں آ گئی
اس کے بعد جب ہم نے قرآن کی تفصیلات پڑھنی شروع کی تو زندگی میں آسانی کے ساتھ ہمارے وہ آنا شروع ہو گیا اور ہمارا ایمان بھی بڑھنے لگا۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان کو تفصیلی احکام میں جانے سے پہلے اپنے ایمان کی پختگی کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کا خوف، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل اور توحید، اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت۔ آپ دیکھیے ابتدائی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو خبردار کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کرے۔ ایک آدمی کو توحید معلوم نہیں ہے اور وہ بہت ساری دوسری آیات اور تفاصیل قرآن کی، نکاح کی آیتیں، طلاق کی آیتیں، جنگ کی آیتیں، میراث کی آیتیں، ان کی باریکیاں دیکھ رہا ہے اور اب تک اس کو معلوم نہیں ہے کہ توحید الاسماء و صفات کیا ہے، وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کا کیا مطلب ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اگر ایمان نہیں جانتا ہے اور وہ آدمی باقی تفاصیل دیکھ رہا ہے تو یہ غلطی ہے۔ پہلے اپنے عقیدے کو پختہ کر لینا چاہیے، اس کے بعد قرآن کی تفسیر آپ پڑھیے۔ الحمدللہ کہتے ہیں کہ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمَانًا، جب ہم نے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیا اور پھر اس کے بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہمارا ایمان اور بڑھتا چلا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے قرآن کی کوئی آیت نہ سنیں، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے وہ حصہ سیکھ لیں قرآن کا بھی جو عقیدے سے جڑا ہوا ہے، پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں، پھر اس کے بعد قرآن کی تفاصیل اور احکام ہیں آپ سیکھتے چلے جائیں، پھر آپ کو احکام کی آیتیں بھی پڑھ کے ایمان تازہ ہوگا۔ تو یہ روایت بتلاتی ہے کہ سلف کے ہاں ایمان کی بہت زیادہ اہمیت تھی، سب سے پہلے ایمان کو سیکھتے تھے۔ بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخوانی، میرے بھائیوں، اخوانی اجتہدوا اليوم فی تحقیق التوحید، میرے بھائیوں آج توحید کی تحقیق میں، اس کی پختگی میں اور اس کے حق ادا کرنے میں کوشش کرو۔ فَإِنَّهُ لَا يُوصِلُ إِلَى اللَّهِ سِوَاهُ، اس لیے کہ اللہ تک توحید کے سوا کوئی چیز پہنچاتی نہیں ہے۔ اللہ سے جوڑنے والی چیز توحید کے سوا اور کوئی نہیں۔ وَاحْرِصُوا عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ، اور اس بات کی حرص کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق یا توحید کے تعلق سے جو حقوق اللہ کے ہم پر ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے ہم قائم ہوں یا ان کا اہتمام ہم کریں۔ فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے توحید کے سوا کوئی چیز نجات نہیں دلاتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اجتہدوا اليوم فی تحقیق التوحید، آج کا دن ہے توحید کی تحقیق، یعنی توحید کا حق ادا کرنے اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک توحید کے سوا کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ تم چاہتے ہو مجاہدہ کر رہے ہو، کوئی آدمی نماز میں مجاہدہ کر رہا ہے، کوئی آدمی کسی اور کام میں مجاہدہ کر رہا ہے، الحمدللہ، لیکن توحید کا اہتمام زندگی میں نہیں ہے، تیری عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اگر تو شرک میں پڑا ہوا ہے تو نیک اعمال میں مجاہدہ کر رہا ہے، وہ نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تیرے پاس توحید نہیں ہے۔ سب سے پہلا مجاہدہ توحید کی صحت میں ہونا چاہیے۔ اجتہدوا اليوم فی تحقیق التوحید فإنه لا يوصل إلى الله سواه، معلوم یہ ہوا کہ آدمی بہت سارے کام کر کے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ ان میں سب سے بڑا کام جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے وہ توحید ہے، عقیدے کی صحت، عقیدے کی ستھرائی۔ اور کہتے ہیں وَاحْرِصُوا عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق یا توحید کا حق ادا کرنے کی اہتمام کی حرص کرو۔
فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے توحید کے سوا کوئی چیز بچانے والی نہیں۔ آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، ایک وقت آئے گا کہ انکار کرنے والے، کفر کرنے والے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلم ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر اگر آپ دیکھیں، تفسیر ابن کثیر دیکھیں یا دوسری تفاسیر آپ دیکھیں، امام الطبرانی اور دوسرے محدثین نے روایت نقل کی، ابن ابی عاصم وغیرہ نے بھی، کہ اہل ایمان، اہل توحید، بعض اہل توحید گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو وہاں پر جہنم میں لات اور عزا کی عبادت کرنے والے بت پرست اہل توحید کا مذاق اڑائیں گے، ان کو طعنہ دیں گے، کہیں گے تمہاری توحید کا کیا فائدہ ہوا؟ ہم جہنم میں آ گئے تو ہمارے ساتھ تم بھی تو آ گئے، تم توحید کے بارے میں کہتے دیکھو تم بھی تو ایک اللہ کو ماننے، اللہ کی توحید کا اہتمام کر کے بھی تم جہنم میں آئے، اور ہم کفر کیا ہم بھی جہنم میں، تو فرق کیا ہوا؟ دونوں بھی تو جہنم میں آ گئے، کیا فائدہ ہوا تمہاری توحید کا؟ اللہ تعالیٰ ان کا یہ جملہ سنے گا اور اللہ تعالیٰ کو ان پر غصہ آئے گا کہ میرے بندے، توحید والے بندے ان کو طعنہ دے رہے ہیں اور توحید کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ توحید کا کیا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جتنے توحید والے سب کو جہنم سے نکالو، ایک ایک کر کے سارے اہل توحید جہنم سے نکالے جائیں گے، اور پھر سب اس میں مشرکین اور کفار، لات اور عزا کی عبادت کرنے والے رہ جائیں گے۔ اس وقت میں وہ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ توحید والے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں آئے، لیکن اپنی توحید کی وجہ سے نکال دیے گئے، کاش کہ ہمارے پاس بھی توحید ہوتی تو ہم بھی نکالے جاتے ہیں۔ اس وقت میں کہیں گے رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، اللہ فرماتا ہے ایک وقت آئے گا کہ کفر کرنے والے کہیں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو اس اسلام، اس توحید کی وجہ سے ہم کو بھی جہنم سے نکالا جاتا۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں وَحْرِصُ عَلَى الْقِيَامِ بِحُقُوقِهِ، توحید کا حق ادا کرنے کی حرص کرو کہ میری توحید پختہ ہو جائے، کہیں سے بھی کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللَّهِ إِلَّا إِيَّاهُ، اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے والی چیز توحید ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے، ایک نہ ایک دن تم عذاب سے بچا کے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے جاؤ گے، لیکن اگر توحید نہیں ہے تو پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، توحید نہیں تو بچاؤ نہیں۔ لہٰذا یہ شرح کلمۃ الاخلاص میں ابن رجب نے بات کہی ہے۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل ائمۃ السلف کلہم متفقون، سلف میں جتنے بھی ائمہ ہیں سب کے سب کا اتفاق ہے علی ان اول ما یؤمر به العبد الشہادتان، سب سے پہلی چیز جس کا ایک بندے کو حکم ہے یا حکم دینا چاہیے وہ شہادتین ہے، دو چیزوں کی گواہی۔ ہم نے دیکھا دو چیزوں کی گواہی کون سی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ دو چیزیں ہیں، ان کی گواہی سب سے پہلے اس کا حکم ہے، سب سے پہلے بندہ ان دو چیزوں کا مکلف ہے۔ اور کسی کو حکم، آپ نے دیکھا حضرت معاذ بن جبل کی حدیث میں آپ نے کہا سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم ان کو دعوت دو گے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اہتمام کریں، بعض روایتوں میں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، سب سے پہلے بندہ ان کا مکلف ہے، اسی لیے اسلام میں آتا ہے تو یہی کلمہ پڑھ کے آتا ہے فالتوحید اول ما يدخل به في الاسلام وآخر ما يخرج به في الدنیا،
یا من الدنیا کہ توحید وہ پہلی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی اسلام میں آتا ہے اور آخری چیز ہے جس کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام میں آنے کے لیے شروعات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، آ جاؤ اندر۔ اس کے ذریعے سے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ دنیا سے جانا ہے اس کو، مرتے وقت آخری چیز کیا کہنا ہے اس نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اسلام میں آنا گویا کہ اس کی ایک زندگی کی شروعات ہے۔ کفر کی زندگی چھوڑ کے وہ ایمان کی زندگی میں آ رہا ہے، کیونکہ کفر والا گویا کہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس انسان کو جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو مردہ اور میتہ قرار دیا ہے۔ زندہ کون ہے؟ واقعی جس کے پاس ایمان ہے۔ تو اسلام میں داخل ہوتے وقت شہادتین، توحید اور رسالت، دنیا سے جاتے وقت بھی کیا کہنا ہے اس نے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن حدیث میں کیا آیا ہے؟ جیسے کہتے ہیں کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ آخری کلمہ بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور اسلام میں آنے کے وقت پہلا کلمہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات کیا بولنا ہے؟ اشہد ان لا الہ۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں۔ یہ بول کے آدمی اسلام میں آتا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ وَآخِرُ وَاجِبٍ، یہ پہلا واجب ہے اور آخر واجب ہے۔ زندگی کا پہلا عمل یہ، آخری عمل یہ، یعنی شروعات بھی اس سے ہو رہی ہے اور خاتمہ بھی اس سے ہو رہا ہے۔ فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ الْأَمْرِ وَآخِرُهُ، کہتے ہیں کہ توحید سب سے پہلا حکم ہے اور سب سے آخری حکم ہے۔ اعنی توحید الالوہیہ، کہتے ہیں میری مراد اس سے ہے کہ اللہ کی الوہیت کی توحید کا اہتمام کیا جائے، یعنی ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو اپنا معبود ماننا، یہ زندگی میں سب سے اہم چیز ہے۔ اس کا اہتمام اعتقاداً و عملاً ہونا چاہیے، اور اس کا اہتمام دعوت میں بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے مسلمان بعض اوقات حالات سے متاثر ہو کر توحید کی دعوت چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ بلا شبہ مسلمانوں کے بہت سارے مسائل ہیں، سیاسی مسائل سے لے کے معاشی مسائل سے لے کے یا معاشرتی مسائل، آپ دیکھیں بہت سارے مسائل ہیں، اور یقیناً ان تمام مسائل کے حل کے لیے کوشش بھی ضروری ہے۔ لیکن کیا توحید کی کوشش ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ دین میں اہم نہیں ہے؟ کیا یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے تو سب سے آخر میں کس چیز کے منوانے کی کوشش کی؟ اے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، اس کے بغیر دنیا سے جانا انسان کے لیے ناکامی ہے، چاہے وہ دنیا کا سب سے خوشحال آدمی کیوں نہ ہو۔ توحید کے بغیر اگر دنیا سے جاتا ہے ناکام گیا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کی کوشش یہ ہونا چاہیے۔ آج دیکھیے دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بلا شبہ ابھی چل رہا ہے، میانمار میں، برما میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ان کو نجات دے ظالموں سے، اور ظالموں کو زمین سے پاک کرے۔ آج حالات ہیں، مسلمانوں پہ مسائل ہیں بلا شبہ، اور ہر مسلمان جو بھی اس کے بس میں ہے کوشش کسی مسلمان کے لیے حفاظت اور اس کی عافیت کے لیے جو کر سکتا ہے، چاہے وہ دعا کی صورت میں کیوں نہ ہو، جو بھی اس سے ہو سکتا ہے کرنا چاہیے۔ چاہے مالی اعتبار سے اس کی مدد ہے، اس کے گھر بسنے کے اعتبار سے، اس کے لباس کے لیے، کھانے کے لیے، جو کر سکتا ہے کرے۔ اپنی بستی میں یا دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان پریشان ہے، اس کے لیے مسلمان کا پرامن طریقے سے تعاون کرنا یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ایک مسلمان کی دنیا کی تکلیف کے بارے میں پریشان ہونا اور اس کی قبر کی تکلیف اور حشر کی تکلیف، جہنم کی تکلیف کے بارے میں بے فکر ہونا، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں وہ اس کی بھوک پیاس اور اس کے لباس اور اس پر دنیا کے ظالموں کی تکلیف کے بارے میں حساس ہو، وہیں وہ قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب کے بارے میں بھی حساس ہو۔
دنیا کا عذاب، دنیا کا ظلم چھوٹی چیز ہے، دنیا میں وہ بڑا دکھائی دیتا ہے، بلا شبہ ایک اعتبار سے وہ بڑی ہے، لیکن اگر آپ اس کو جہنم سے جوڑ کے دیکھیں تو وہ اتنی بڑی نہیں دکھائی دیتی ہے۔ تو آپ ایک مسلمان کو دنیا کی مصیبت سے بچانے کے لیے فکر مند ہوں، لیکن آخرت کی مصیبت سے بچانے کے لیے وہ لاپرواہ ہوں، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہے، آپ نے اس کی خیر خواہی نہیں کی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی مر رہا ہو اور آپ اس کو دوا پلانے کی فکر کریں، لیکن وہ شرک میں ہے، اس کو کلمہ پڑھانے کی فکر نہ کریں، تو آپ نے اس کی خیر خواہی نہیں کی ہے۔ آپ کا بھائی ہے، آپ کا فلاں رشتہ دار ہے، آپ کے دادا ہیں، نانا ہیں، ان کی موت ہو رہی اور شرک میں جیے ہیں، اگر آپ اس وقت میں ان کو دوا پلانے کی فکر کر رہے ہیں لیکن ان کو توحید پر لانے کی فکر نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ ان کا بھلا نہیں چاہتے، آپ دنیا کی تکلیف سے ان کو بچانا چاہتے، جہنم کی تکلیف سے آپ نہیں بچانا چاہتے۔ اور وجہ کیا ہے؟ آپ کی اپنی نگاہ میں اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نگاہ میں واقعی جہنم کا عذاب اتنا بڑا نہیں جتنا دنیا کی تکلیف ہے، اگر ہوتا تو آپ اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لہذا جہاں پر مسلمانوں کے لیے دنیا میں کئی اور مسائل ہیں، وہیں ایک مرکزی سب سے بڑا مسئلہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو حل کیے بغیر آپ دوسرے مسائل میں پھنسے رہیں، یہ نادانی ہے۔ ان کو بھی حل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ان کو بھی چھوڑ دیں، لیکن آپ ان کی وجہ سے ان لوگوں کو بیوقوف اور ان لوگوں کو غلط کہیں جو ان کے عقائد کی اصلاح کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ مختلف شعبے ہیں، کوئی آدمی لگا ہوا ہے مسلمانوں کے ایجوکیشن کے میدان میں، اچھی بات ہے، کوئی مسلمانوں کے لیے فلاحی کام کر رہا ہے، غربا فقراء میں کھانا پینا تقسیم کر رہا ہے، لباس تقسیم کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کوئی آدمی ہے جو مسلمانوں کو دین سکھا رہا ہے، اس میں کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی ان کو عقیدہ سکھا رہا ہے، کوئی کچھ اور بتا رہا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ دیکھو بھائی، یہ لوگ جو لوگوں کو بھوک پیاس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان کو کپڑے پہنانے کی کوشش کریں، اصل کام تو یہ ہے، یہ کیا بیٹھ کے مسجدوں میں بیان کر رہے ہیں ان کے عقیدے کے بارے میں، یہ کیا عقیدے میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ عقیدے کی بات کر رہے ہو۔ یہ جہالت ہے، یہ ظلم ہے، یہ ناقدری ہے، یہ بے دینی ہے۔ ہر آدمی اپنا کام کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیے معاشی مسائل کا حل کرنے والا وہ کام کر رہا ہے اور عقیدے کی اصلاح کرنے والا اپنا کام کر رہا ہے، لیکن آپ ان سب کو اگر رکھو گے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا پیغام پہنچانے کی بات کہی، سب سے پہلے آپ کا پیغام کیا تھا؟ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ، حکومت قائم کرو، سب سے پہلا پیغام آپ کا کیا تھا؟ اور جو آپ مسلسل عرب میں آپ بازاروں میں اور مسجد حرام میں اور لوگوں کی مجلسوں میں اور خیموں میں جا کے دیتے رہے، وہ پیغام کیا تھا؟ ضمنی باتیں اور بہت ساری تھیں، مرکزی بات کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ مرکزی دعوت ہے۔ تو اگر آپ ساری چیزیں ساتھ میں رکھیں، اس ڈھیر پر رکھنے والی چیز کیا ہوگی؟ توحید کی دعوت۔ آپ اس کو کمتر نہیں بتا سکتے۔ وہ آدمی جو امت کے عقائد کے بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے، وہ اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے جو ان کی بھوک پیاس مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، لاکھ درجہ بہتر ہے۔ اگرچہ وہ بھی اچھا ہے، لیکن یہاں پر اگر آپ کمپیریزن کرو گے تو یہ آدمی دنیا کا مسئلہ حل کر رہا ہے اور وہ اس کی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کا مسئلہ حل کر رہا ہے۔ دونوں بھی اچھے ہیں، لیکن ترجیح اس کو دی جائے گی۔ لہٰذا کبھی اس جہالت میں مبتلا نہ ہوں کہ آپ کہیں کہ یار یہ اتنے سارے مسائل یہ چھوڑ کے تم لوگ عقیدہ کرتے ہو، بس نا اب کب تک عقیدہ؟ کوئی آدمی آپ سے کہے کہ کل کھانا کھایا تھا نا تو نے، بس نا اب کب تک کھایا گا؟ کتنے سال سے کھا رہا تو روزانہ لگتا ہے بھائی، روزانہ کی ضرورت ہے۔ سانس ہمیشہ کل سے لیا نا، اب اتنے دن بھر لیا نا کل سانس، آج مت لے، مر جاؤں گا میں۔ ایسے عقیدہ اور توحید آپ جب تک اس کو ہر سانس کے ساتھ لازم نہیں سمجھتے، آپ نے کچھ نہیں سمجھا۔
اگر آپ توحید کو ہر سانس کے ساتھ لازم نہیں سمجھتے، آپ بتائیے نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، روزہ رمضان کا 1 مہینہ ہے فرض ہے، حج زندگی میں 1 بار فرض ہے، زکوٰۃ سال کے 1 بار زکوٰۃ فرض ہے، اور توحید دن میں کتنے ٹائم فرض ہے؟ سوچیے توحید کتنی مرتبہ فرض ہے۔ چھٹی آپ بول سکتے چلو بھائی نماز ہو گئی، ظہر کی ہو گئی، اب عصر تک چھٹی ہے نا، اب آپ پہ نماز فرض نہیں ہو گئی، آپ کی ظہر فجر ہو گئی، ظہر تک آپ کو چھٹی، زکوٰۃ آپ نے دی اگلے سال تک چھٹی، حج آپ نے کیا چھٹی، رمضان کے روزے ہو گئے، اب آپ پہ روزہ فرض نہیں ہے، اگلے سال اگلے سال تک آپ پہ روزہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بول سکتے چلو بھائی میں نے توحید آج کر لیا صبح میں، اب دن بھر بغیر توحید کے چلے گا؟ دن بھر آپ پہ ہر لمحہ توحید فرض ہے، آپ پہ ہر لمحہ توحید فرض ہے۔ کوئی 1 سیکنڈ آپ بتا دیں ایسا جس میں آپ کہیں اس سیکنڈ میں اس منٹ میں توحید میرے پہ فرض نہیں ہے، نہیں، آپ پر ہر وقت ہے۔ اس سے عقیدے کی اہمیت آپ کو معلوم ہوگی۔ لہٰذا توحید کے تعلق سے لاپرواہی برتنا اور اپنی زندگی میں اس کو لانے کے بارے میں، دوسروں کی زندگی میں، دوسروں کے دلوں میں اس کو بسانے اور اس کا بیج بونے کی کوشش کو چھوڑنے یا اس بارے میں لاپرواہی کرنا، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس کو اپنے ساتھ سوار کیا آپ نے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بیٹے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ان کا اہتمام کرنا۔ توحید سکھا رہے ہیں بچے کو، اپنے ساتھ سوار کر کے احفظ اللہ احفظ اللہ تجدہ تجاہ، بچے کو سکھا رہے ہیں اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کے اوامر کی حفاظت کر، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا۔ عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے سلسلے میں، اپنی بیوی کے سلسلے میں، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، دوست احباب، ان کے بارے میں عقیدے کی گفتگو کرنے کے بارے میں لاپرواہی نہ برتے۔ کیا بار بار توحید؟ نہیں، کبھی نہیں کرے۔ کیوں؟ بار بار ہی توحید ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے احکام، دوسری باتیں بھی آپ کریں، توحید کو چھوڑنا مسلمان کی شان نہیں ہے، توحید کو چھوڑنا مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کی صورتیں دیکھیے، کوئی ایک صورت بتائی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں توحید کی طرف اشارہ یا صراحت اس میں نہ ہو۔ سارے قرآن، سارے نبیوں کی دعوت، سارے دین کا مقصود اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، ایک اللہ کی عبادت، توحید، لہٰذا اس کا اہتمام۔ تو یہ چیز ہم نے سیکھی کہ توحید، اللہ کی توحید پر گفتگو سے اور لوگوں کے دلوں میں اس توحید کو ثابت کرنے اور جمانے سے لاپرواہی سلف کا منہج نہیں، اس لیے کہ توحید ہی وہ بنیاد ہے جس پر ہر شخص کی زندگی میں اسلام کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ نمبر 7، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں غلو۔ 7ویں چیز اور غلطی منہج کے بارے میں یہ ہے کہ ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنے لگے ہے، آپ کی شان میں غلو کرے۔ سلف کا منہج یہ نہیں ہے، نہ یہ منہج ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، نہ یہ ہے کہ آپ کی شان میں غلو کیا جائے، یہ دونوں بھی گمراہیاں ہیں۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے اور آپ کو آپ کے اصل مقام، جس کو آپ عبدیت اور رسالت کہیں، اس مقام سے آپ کو اوپر بھی نہ اٹھایا جائے، آپ کو عبودیت سے ربوبیت کے مقام پر نہ رکھا جائے، نہ آپ کو رسالت سے گھٹا کر عام انسان بنایا جائے، نہ آپ کو بندے سے اوپر اٹھا کر
اللہ تعالیٰ کے مقام پر پہنچا دیا جائے، دونوں بھی گمراہیاں ہیں۔ اسی لیے ہم تحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ بعض روایتوں میں وحدہ لا شریک لہ بھی ہے۔ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی، پہلے اللہ کی توحید کی گواہی ہے، نبی سے پہلے اللہ کی بات آئی، پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک حیثیت آپ کی ذاتی ہے اللہ کی نسبت سے، اور ایک حیثیت آپ کی مخلوق کے اعتبار سے ہے، آپ کے منصب کے اعتبار سے۔ آپ کا اللہ سے معاملہ کیا ہے؟ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، معراج۔ تو اور کئی مقامات پر اللہ نے کہا، تو ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، یا اور جگہ پر بھی اللہ نے کہا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیا عبد، بندہ، کیونکہ اصل انسان کی زندگی کا مقصد بندگی۔ تو ایک حیثیت اللہ کے اعتبار سے، اللہ کی نسبت سے ہے، وہ کیا ہے؟ آپ بندے اللہ کے، اللہ رب ہے، اللہ معبود ہے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ آپ کی عبادت نہیں کرتا ہے، آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کر دیا؟ ایک کر دیا ہے۔ وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ جیسے عیسائیوں نے کیا ویسے بعض مسلمانوں نے بھی کیا، اور کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی عبودیت سے آپ کو اوپر نہ اٹھایا جائے، لیکن دوسرا مرتبہ کیا ہے؟ رسالت، کہ آپ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ نے آپ پر وحی نازل کی، اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی پیغام آپ کو دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا ہے۔ اللہ نے فضیلت کا ذکر کیا رسالت کے ساتھ میں۔ کیا کہا؟ کہ اللہ نے آپ کو سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، ایسا علم دیا جو آپ کے زمانے میں کسی کے پاس نہیں۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ایک ایسی قوم کو آپ ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، خبردار نہیں کیا گیا تھا، وہ غافل پڑے ہوئے ہیں، سب غافل تھے، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ اللہ نے سارے بندوں میں سے، انسانیت گمراہی کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی، ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، اور آپ کو وہ علم دیا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو سکھایا جو نہیں جانتا تھا، جس میں آپ خود شریک ہیں۔ آپ کو اللہ نے وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو نہیں معلوم تھا ایمان کیا ہے، آپ کو نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے، ہم نے آپ کو بتایا۔ ولکن جعلناہ نورا، لیکن یہ علم، یہ وحی نور بنا کے آپ کو دیا گیا ہے۔ وحی کا علم نور ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ رسالت آپ کو اللہ نے دی، پیغام دے کر بھیجا بندوں کے پاس، جاؤ خبردار کرو۔ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو بتائیے، ڈرائیے، خبردار کیجیے۔ وربک فکبر، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے لوگوں کے سامنے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پہ نازل ہوا ہے پہنچائیے لوگوں تک۔ تو یہ دو مقام ہیں، ایک بندگی کا مقام، یا جس کو آپ کہیں عبودیت، اور دوسرا رسالت۔ ان دونوں کو جمع کرنا یہ آپ کی شخصیت کے کمال کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے بندے اور لوگوں کی طرف بھیجے گئے رسول ہیں۔
ایک اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے اللہ سے آپ کا تعلق، نماز پڑھنے والے، اسی لیے آپ نے کیا کہا، آپ اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے، پاؤں میں ورم آتا تھا، لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے، آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے، کہا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ، پرسنل تعلق اللہ سے آپ کا کیا ہے؟ بندگی، اللہ کے آگے جھکنے والے، اور بندوں کی نسبت سے آپ کا کیا معاملہ ہے؟ رسول، آپ کو کام دیا گیا ہے، آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسالت، پیغام بری، یہ دونوں پہلو آپ کی زندگی کے جو آپ کی شان ہے، جو آپ کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ غور کریں، ان دونوں میں تقصیر کی گئی ہے، یہود کی طرف سے اور نصارہ کی طرف سے، غلو اور تقصیر۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، ابھی بھی ہیں نا، وفات نہیں ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن نصارہ نے کیا کیا، آپ کو مانا تو بندگی سے کیا کر دیا، آپ کا مرتبہ اونچا کر کے آپ کو ربوبیت اور الوہیت میں شامل کر دیا ہے، پوجنا بھی شروع کر دیا اور مانگنا بھی شروع کر دیا ہے۔ جیسس از ود یو، رب کا مقام عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا ہے، معجزات سے دھوکہ کھا کے۔ معجزات آپ کی رسالت کی دلیل تھے، الوہیت کی نہیں، آپ کا کھانا پینا عبدیت کی دلیل تھی، دونوں کو ملا کے دیکھنا چاہیے تھا۔ معجزات بھی ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں، تو کھاتے پیتے ہیں اس لیے کہ بندے ہیں، معجزات ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، ایسا چاہیے تھا۔ انہوں نے سارا دھیان، اٹینشن کہاں ان کی ہو گئی؟ معجزات، مردہ کو زندہ، ماں کے پیٹ سے اندھا اس کو آنکھ، گھر میں کیا رکھا ہوا ہے کھانے کے لیے بتا رہے ہیں، کیا کھا کے آئے، تو بہت عجیب بات ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنکھ دینے والا اللہ، مردہ کو زندہ کرنے والا اللہ، انسان کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جاننے والا اللہ، جب یہ سارے اللہ والے کام کر رہے ہیں کا مطلب یہ اللہ، نعوذ باللہ، کم سے کم ابن اللہ، اللہ کے بیٹا بنا دیا ہے، کہ صفات اللہ کی ہیں تو ان میں آ گئی کا مطلب یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بندے اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ وہ صاف کہتے تھے یہ سب کام میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ بھئی ایک فرشتہ آ کے اگر مریم میں روح پھونک دے بطن میں تو فرشتہ تھوڑی اولاد دینے والا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، فرشتہ اللہ کے حکم سے آ کے روح ڈال رہا ہے، حدیث میں ہے نا، فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ آ کے اس میں روح پھونکتا ہے بطن میں، اللہ کے حکم سے۔ تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ کے حکم سے فرشتہ روح قبض کر رہا، موت دینے والا فرشتہ ہوا ملک الموت نہیں، روح قبض اس نے کی، لیکن حکم اللہ کا ہے، قدرت اس کو اللہ نے دی ہے۔ تو جب فرشتہ معبود نہیں بنا تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے بنے؟ سمپل ہے، لیکن نہیں سمجھنے والے کے لیے ہزار پردے، جب دل ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ انہوں نے معجزات دیکھے اور معجزات دیکھ کر ان کو عبودیت سے اوپر اٹھا لیا۔ یہود کا معاملہ الٹا ہوا ہے، کھاتا پیتا آدمی، بازار میں گھومتا، سیدھا سادہ آدمی ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا بیوی کا شوہر بھی نہیں تھا، تو بجائے اس کو معجزاتی پیدائش قرار دینے کے انہوں نے اصل مرتبے سے بھی گھٹا دیا، عام انسان سے بھی کم تر کر دیا۔ بندہ تو مانا، رسول نہیں مانا ہے، اور معجزات کو کیا کر دیا؟ جادو قرار دے دیا۔ ان کے معجزات کو جادو قرار دے دیا، اور بندہ، لیکن بندہ کیسا؟ اور بھی کم تر، کیسا؟ زنا کی اولاد، نعوذ باللہ، ماں پہ تہمت لگا دی ہے۔ تو یہود نے اصل عبدیت سے بھی گھٹا کر رسالت کا بھی انکار کر دیا، اور نصارہ نے عبدیت سے بڑھا کر
رسول سے اوپر اللہ کا مقام دے دیا ہے. دونوں پرابلم ہے، دونوں بھی مصیبت ہے. ان کے بیچ میں ایک راستہ ہے، نہ دائیں نہ بائیں، سیدھا سامنے ہے. وہ کیا ہے؟ جو ہم کو اتحیات میں خامخواہ سکھایا ہم کو ایسا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. رسول ماننے سے پہلے کیا مان رہا ہے؟ بندے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. نہ آپ کی رسالت سے آپ کو ہم گھٹا کے مانتے ہیں، نہ آپ کی بندگی سے بڑھا کے آپ کو مانتے ہیں. یہ عقیدہ اسلام کا کیا زبردست عقیدہ ہے. اگر اس پر آدمی خالی اتحیات پہ غور کرتا تو ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں. لیکن آدمی چونکہ علم کی گہرائی انسان کے پاس نہیں ہوتی ہے، لہٰذا وہ جہالت کی گہرائیوں میں پڑ جاتا ہے. کوئی نہ کوئی گہرائی تو نصیب ہونے والی ہے، یا تو آدمی کو علم کی گہرائی نصیب ہوگی یا پھر جہالت کی گہرائی، جہالت کی کھائی. تو آدمی علم حاصل کرے، اور وہ علم جو سلف والا علم ہے، صحیح فہم، یہ نہیں کہ نیا کچھ تو نکالے. تو یہ انوویشن نہیں ہونا چاہیے، وہی علم جو سلف مانتے آئے ہیں. تو یہاں پر ساتویں چیز یہ ہے، اور اس کو میں بیان کر کے چھوڑ دوں گا، اس کو ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ پورا کریں گے. ساتویں چیز یہ ہے، لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومساواتہ باللہ تعالی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو کرنا اور آپ کو اللہ کے برابر کر دینا سلف کا منہج نہیں ہے. آپ کے معاملے میں غلو کرنا یعنی آپ کو آپ کی واقعی منزلت اور آپ کے مقام سے بڑھا دینا، یہاں تک کہ آپ کو اللہ کے برابر کر دینا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے. اللہ الگ ہے، رسول الگ ہے. بعض لوگوں نے معراج کا واقعہ جو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کی محبت بعض اوقات، اور انسان کی فطرت ہے حب الشیء میں ویصم، کسی کی محبت تجھ کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. محبت میں انسان کو دوسرے کے بارے میں حقائق سے محرومی نصیب ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلا شبہ ہر مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس محبت میں اندھا نہیں ہونا ہے. اس محبت کو علم کی روشنی میں دیکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کے واقعے کو بعض لوگوں نے بیان کیا، بولے پردے کے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے. ہاں، بہت سارے لوگوں نے کیا کیا بیان کیا اس میں. آسمان پہ بھی وہی ہے، زمین پہ بھی وہی ہے، اللہ کے برابر کر دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے الگ ہیں. اللہ اللہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں. اب بعض لوگوں نے کیا نیا ڈائلاگ بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں. کیا مطلب اس کا؟ میں خدا نہیں، خدا سے جدا بھی نہیں، تو بولنا کیا چاہ رہا ہے؟ اگر جدا، اب یہ ڈبل میننگ ہے نا اس میں. جدا نہیں کا مطلب الگ نہیں. اگر یہ بولنا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے تعلق ہے، تو سارے نبیوں کا ہے، سارے ایمان والوں کا ہے، صحابہ کا بھی ہے، اولیاء کا بھی ہے. تو جدا نہیں کا کیا مطلب؟ خدا نہیں لیکن خدا، دیکھیے کس کے اپوزٹ کہا جا رہا ہے؟ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں. تو اس پہلو کے اعتبار سے کہ خدا سے جدا نہیں، یعنی آپ خدا سے، اللہ سے الگ بھی نہیں کر سکتے. آپ اللہ اور رسول ایک ہے، لیکن رسول اللہ نہیں ہے. وہی جو عقیدہ جو دوسروں کا اوتار والا ہے، یہی نبی کے بارے میں بھی اسلام میں جائز نہیں. حلول کا عقیدہ ہے یا اسی طرح سے دوسرے عقائد ہیں، یہ اسلام میں عقیدے نہیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. انسان کی آدم علیہ السلام انسان تھے. آپ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آپ نے خود بتایا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آپ ہیں. ابراہیم علیہ السلام انسان تھے. تو آپ انسان تھے، اللہ کے بندے تھے، اور ربوبیت کا کوئی حصہ آپ میں نہیں ہے.
الوہیت کا کوئی حصہ آپ میں نہیں. اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی الہ ہے. اسی لیے آپ نے اپنے بارے میں کہا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بندگی پسند تھی، آپ اللہ کے بندے تھے ہر اعتبار سے، ظاہراً و باطناً. لہٰذا اس معاملے میں غلو کرنا غلط ہے، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اس کی تفصیل ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ سلف کا منہج یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو نہ کیا جائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.